بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص اپنی ولدیت تبدیل کر لے اس کا انجام کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب اللعان اور 3321ویں حدیث کتاب میں، جبکہ 11ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعد بن ابی وقاص وابی بکرۃ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا الى غیر ابیہ وهو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے نوٹ کیا کہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض 29واں باب ہے۔ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث دو مقامات پر ہے، 6766 اور 4327۔ صحیح مسلم میں 220 اور سنن ابن ماجہ میں 2610۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ حدیث کے دو راوی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کیا کہ انسان کا نسب نامہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے دیگر ادیان کی نسبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے والے کو یہاں خبردار کیا ہے، خاص طور پر جب انسان کو علم ہو کہ میرا باپ فلاں شخص ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کے پیچھے ایک داستان ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے اپنی نسبت کی تھی کسی اور کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سختی سے نکیر فرمائی تھی، سختی سے انکار کیا تھا کہ یہ بات درست نہیں۔ اب آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی اونچے عہدے پر چلا جاتا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ ساری عمر سمجھ لیجیے کہ غربت میں محنت کر کے مشقت کر کے اپنے بیٹے کو پالتا پوستا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، تو بیٹا جب کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ ظاہر کیا کہ میرا والد اس شعبے کے ساتھ منسلک تھا تو اس میں میری توہین ہے۔ حالانکہ توہین نہیں، اس میں تو فخر ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ مشقت اٹھائی میرے لیے، اس نے حقیر سے حقیر کام بھی کیا، تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں۔ آج اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یا اس کے دیگر بھی کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ اس سے سختی سے منع کرتی ہے، اور منع اس وجہ سے کرتی ہے کہ اس سے انسانی نسل کو، نسب نامے کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔